السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا کیش سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے بارے میں کہ کیش سسٹم کو کس طرح سے ہم کنٹرول کریں گے، اس کو پھر کس طرح سے آڈیٹر اس کنٹرول کو ٹیسٹ کرے گا۔ ہم ابھی لاسٹ لیکچر میں یہ بات کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے، اس میں ہم نے صرف کیش سسٹم کے کنٹرول آبجیکٹیو سیکھے تھے، جو کہ میں نے آپ کو 3 کنٹرول آبجیکٹیوز بتائے تھے۔ نمبر 1 کہ all sums due to the company are received and subsequently accounted for. Number 2 کہ no payments are made which should not be made. And number 3 کہ all receipts and payments are promptly and accurately recorded. یہ کیش سسٹم پر ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز ہیں۔ ان کنٹرول آبجیکٹیوز پر بیس کر کے کنٹرول پروسیجرز بنائے جاتے ہیں، جو میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں ان میں سے کچھ ڈسکس کر لیے تھے اور کچھ انشاءاللہ تعالی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ وہ جو کنٹرول پروسیجرز تھے ڈفرینٹ ایریاز میں، وہ ایریاز کی لسٹ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ نمبر 1 کنٹرول اوور کیش ریسیٹس بائی پوسٹ، ان پر ہمیں پروسیجرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کنٹرولز اوور کیش کلیکٹڈ بائی سیلز مین اینڈ ریپرزینٹیٹیوز۔ نمبر 3 کنٹرولز اوور کیش سیلز۔ نمبر 4 کنٹرولز اوور بینکنگ آف ریسیٹس۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کر لیا تھا۔ اب جو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے کور کرنے ہیں کنٹرول پروسیجرز، ان میں شامل ہیں کنٹرولز اوور چیک پیمنٹس، پھر کنٹرولز اوور بینک ریکنسیلیشنز، اینڈ پھر کنٹرولز اوور پیٹی کیش۔ یاد رکھیے کہ پیٹی کیش بھی کیش سسٹم کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ وین ایور وی ٹاک اباؤٹ کیش سسٹم، تو کیش سسٹم میں ہارڈ کیش ہی نہیں صرف، بلکہ جو بینک میں ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں چیک کے ذریعے سے، پیئنگ ان سلپ کے ذریعے سے، وہ بھی آ جاتی ہیں، اور یہ پیٹی کیش بھی ہمارا کیش سسٹم کا ہی حصہ ہوا کرتا ہے۔ سو کیش سسٹم ایک انتہائی سینسٹیو ایریا جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ موسٹ لائکلی اس کو ڈسپیئر ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے یا آپ کا کنٹرول ویک ہوگا تو کیش تو فوری طور پر ڈسپیئر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر کیش پر آپ کو بہت سخت قسم کے کنٹرول پروسیجرز اپنانا ہوتے ہیں، اور انہی کنٹرول پروسیجرز کو آڈیٹر پھر بعد میں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ سسٹم اکارڈنگلی اڈاپٹ کیا گیا اور امپلیمنٹ ہوا۔ وہ پھر ایک سسٹم اپروچ ہوتی ہے آڈٹ کی، آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جی ہم آپ آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں، جو کہ کنٹرول پروسیجرز کے ریفرنس میں ہماری رہ گئی تھی باقی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 4 ایریاز پر کنٹرول پروسیجرز دیکھ لیے تھے، اور آج اب ہم کنٹرول پروسیجر دیکھنے جا رہے ہیں اوور چیک پیمنٹس۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے بینک میں جو ریسیٹس ہیں اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر سیکھے تھے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس بینک میں سے جو پیمنٹس ہوں گی وہ چیک کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ سو ان چیکس کے اوپر ہمارے کیا کنٹرول پروسیجرز ہوں گے، ان کو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ بات کچھ فالو کی آپ نے؟ بینک میں ریسیٹس بھی ہوتی ہیں اور بینک سے پیمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ بینک میں ریسیٹس یعنی کہ کلیکشنز یعنی کہ ڈپازٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیئنگ ان سلپ کو فل ان کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں، اور بینک سے جب پیسے نکلوانا ہوتے ہیں تو ہم چیکس کو یوز کرتے ہیں۔ یا بینک سے پیمنٹ کے کچھ اور ذریعے بھی ہیں جس میں کہ اسٹینڈنگ آرڈر آ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈیبٹس آ جاتے ہیں، اس سے متعلق بھی بات چیت انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا حصہ ہے۔
فی الحال ہم جو بات چیت کریں گے وہ ہوگی چیک پیمنٹس پر کنٹرول کی. سو چیک پیمنٹس کے ریفرنس میں پہلا کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ unused checks should be held in a secure place. چیک بک سے تو آپ کو واقفیت ہوگی. چیک بک میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لیفلیٹس ہوتے ہیں, چیک لیفس ہوتے ہیں. آپ کچھ چیکس تو یوز کر لیتے ہیں, کچھ چیک لیفس آپ یوز کر لیتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں اس میں رہ جاتے ہیں. اب وہ جو چیک لیفس آپ کی چیک بک میں پڑے ہوئے ہیں ان پر ہر کسی کی ایکسیس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی ان کو چوری کر سکتا ہے اور فیک سگنیچرز ان کے اوپر کر سکتا ہے. اس قسم کے فراڈ سے بچنے کے لیے آپ چیک بک کسی ایک رسپانسیبل پرسن کی کسٹڈی میں رکھواتے ہیں اور ان پر کسی دوسرے کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ منع کر دی جاتی ہے. لہذا جو ان یوزڈ چیکس ہوں گے ان کو آپ کسی سیکیور پلیس پر رکھوائیں گے. نیکسٹ پروسیجر ان چیکس کے ریفرنس میں ہے کہ دا پرسن ہو پریپیئرز چیکس should have no responsibility over purchase ledger or sales ledger. اب دیکھیے جس نے چیک بنانے ہیں پرچیز لیجر پر اس کی کوئی ایکسیس نہیں ہوگی, کا مطلب یہ ہے کہ پرچیز لیجر مینس جہاں پر آپ کریڈیٹرز کا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اب کریڈیٹرز آر دا پرسن ٹو ہوم یو ہیو ٹو میک پیمنٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہ پرچیز لیجر پر بھی ایکسیس رکھتا ہو رسپانسبلٹی دے دیں چیکس بنانے کی. اب بے شمار چیکس بنائے جاتے ہیں اور ان کو سائن کرتے وقت بعض حالات میں سگنیٹریز جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیک کے اوپر اتنی باریک نظر نہیں رکھتے. اب وہ شخص جو کہ پرچیز لیجر کو مینٹین کرنے کے لیے رسپانسبل ہے وہ کسی ایک کو فیور کرتا ہے, اس شخص کو جس کو کہ پیمنٹ ہم نے 1 مہینے کے بعد کرنی تھی اس کو 1 مہینہ پہلے ہی چیک بنا کر اسے سائن کروا کے بھیج دیتا ہے. اب اگر اس کے پاس یہ رسپانسبلٹی بھی ہو کہ وہ چیک بنوا سکتا ہے یا چیک لکھ سکتا ہے اور پرچیز لیجر کی رسپانسبلٹی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سیلز لیجر کا جو پرسونل ہے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ ریفنڈ کر سکتا ہے کسٹمرز کو کہ ان سے جو پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو ریفنڈ کر دے. لہذا یہ باتیں ایک اندیشے کے تحت آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, اس چیز سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی کنٹرول پروسیجرز اپنا لیتے ہیں کہ بھائی چیک لکھنے والا شخص جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا پرچیز لیجر پرسونل سے یا سیلز لیجر پرسونل سے. فالو کیا؟ نیکسٹ پروسیجر جو کنٹرول اوور چیک پیمنٹس کے تحت آتا ہے وہ ہے کہ چیکس شوڈ بی سائنڈ اونلی وین ایویڈینس آف اے پراپرلی اپرووڈ ٹرانزیکشن از اویلیبل. اب لائک آپ نے جب چیک بنانا ہے اس چیک کے ساتھ آپ کو ایویڈنس ضرور رکھنے ہوں گے سگنیٹریز کے سامنے, کیونکہ جس شخص نے سائن کرنا ہے اس نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیک جس اماؤنٹ کا بنایا جا رہا ہے انوائس بھی اسی اماؤنٹ کی ہے, وہ جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ انوائس بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے جس کے تحت آپ پیمنٹ کر رہے ہیں کسی سپلائر کو, کسی کریڈیٹر کو, وہ ڈاکیومنٹ پراپرلی آتھورائزڈ ہونا چاہیے, وہ ڈاکیومنٹ کیلکولیشنز کے لیے چیک ہو چکا ہونا چاہیے. اس قسم کی ویریفیکیشنز کو سگنیٹری
ویریفائی کرنے کے بعد پھر وہ چیک کو سائن کرے گا. کیونکہ اگر اس نے تمام باتیں ویریفائی نہ کی تو ہو سکتا ہے کسی غلط رقم کے بنائے ہوئے چیک کو وہ سائن کر دے اور ایک پرابلم کریٹ ہو. لہذا کوئی بھی چیک سائن نہیں کیا جائے گا until unless کہ ایک سپورٹنگ ڈاکیومنٹ آپ کو پیش کیا جائے ویریفیکیشن کے لیے. کلیئر؟ نیکسٹ بات آتی ہے کہ دس کنٹرول شوڈ بی ایویڈینسڈ بائی سائننگ دا سپورٹنگ ڈاکیومینٹس. یہ بات میں آپ کو کر چکا کہ یہ کنٹرول اسی صورت میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ وہ جو سپورٹنگ ڈاکیومینٹس ہیں، سپوزلی پے رول کا چیک بنایا جا رہا ہے تو پے رول سائن ہو چکی ہو. آپ جب سائن کریں گے اس کو چیک کو، اس وقت آپ سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو ساتھ ہی سائن کر دیں، جس سے بات ویریفائی ہو جائے گی کہ the person who has signed the check has seen the supporting document as well at the time of signing the check. وہی سگنیٹری جو ہوگا وہ سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو بھی سگنیچر کر دے گا اور اسی وقت وہ چیک کو سائن کرے گا. یہ پوائنٹ فالو کیا کہ جب آپ سگنیٹری ہیں، آپ کے پاس جب ایک چیک پیش کیا جائے گا کہ سر اس کو سائن کر دیں، آپ کہیں گے جی کہ یہ کس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کے لیے چیک بنایا جا رہا ہے، وہ پے رول ہے یا وہ انوائس ہے، جو بھی ہے آپ کو پیش کر دی جائے گی کہ سر اس کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ اس چیک پر سائن کرنے سے پہلے دیکھیں گے اس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو کہ کیا اس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ پر بھی اتنی ہی اماؤنٹ موجود ہے. اگر اتنی اماؤنٹ موجود ہے تو آپ تب اس چیک کو سائن کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو بھی سائن کر دیں گے، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ چیک بناتے وقت یا سائن کرتے وقت سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کو دیکھا گیا ہے. یہ ایک پروسیجر ہے اور ایک انتہائی اہم پروسیجر ہے، کیونکہ یہاں سے پریونشن کس چیز کی ہوگی کہ غلط رقم کے چیکس نہیں سائن ہو سکیں گے. نیکسٹ بات آتی ہے ان اے لارج کنسرن دوز approving the original document should be independent of those signing the checks. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ شاید جیسے میں نے ابھی کہا کہ چیک کو سائن کرنے والا شخص اس ڈاکیومنٹ کو بھی سائن کر دے گا. یاد رکھیے گا یہ والا سٹیپ اس ڈاکیومنٹ کو اپروو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، یہ الگ سے ایک سٹیپ ہے. اس سے پہلے وہ ڈاکیومنٹ اپنی اتھینٹسٹی کے لیے اپروو ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ کریکٹ ہے. اس بات کی اپروول وہ پہلے سے کسی آفیشل نے دے دی ہوئی ہے، آتھورائز ہو چکا ہوا ہے ڈاکیومنٹ. یہ جو چیک سائن کرنے والے صاحب ہیں وہ صرف اس لیے اس ڈاکیومنٹ کو سائن کر رہے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ سگنیٹری آف دا چیک نے اس وقت ڈاکیومنٹ کو دیکھ لیا تھا. فالو کیا؟ وہ والا ڈاکیومنٹ اس سے پہلے اپروو ہو چکا ہوا ہے. تو یہ بات وہ کر رہا ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوں گی وہاں پر اسپیشلی جو چیک سائن کرنے والے صاحب ہوں گے جنہوں نے کہ ڈاکیومنٹ کو بھی سائن کرنا ہے صرف اس نظریے سے کہ جی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دیکھا گیا تھا ایٹ دا ٹائم آف سائننگ دا چیک، وہ صاحب اپروول والے صاحب نہیں ہوں گے، اپروول کسی اور نے دی ہوگی تاکہ یہاں پر بھی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. فالو کر گئے؟ نیکسٹ بات ہے جی کہ چیک سگنیٹریز شوڈ بی restricted to the minimum practical number in order to make the operation of controls as practical as possible. یعنی کہ بہت زیادہ لوگ چیک سگنیٹریز نہیں ہونے چاہیے. ایک منیمم نمبر آف سگنیٹریز ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جو پھر کنٹرول رکھ سکیں ان پیمنٹس پر. جب بے شمار لوگوں کے پاس چیک سگنیچر کی اتھارٹی ہو جائے گی تو وہاں پر کنٹرول پرابلمس بھی آ سکتی ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ سخت طبیعت کا مالک ہے، اس سے سائن نہ کرواؤ
کسی اور شخص کے ساتھ مل کر اس سے سائن کروا لو. لہذا کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو چیک سگنیٹریز جو ہوں گے ایک منیمم نمبر پر ریسٹرکٹ کرنا ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا. کلیئر؟ نیکسٹ بات آتی ہے کہ 2 signatories ایٹ لیسٹ should be required except perhaps for checks of small amounts. بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے چیک کی تو اوکے ایک بندہ سائن کر دے کافی ہے, لیکن اگر بڑی اماؤنٹس ہیں تو 2 بندے اس کو سائن کریں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ایک سے اوور لک ہو گیا کوئی میٹر تو دوسرا اس کو پکڑ لے. یہ وجہ ہے کہ اگر بڑی اماؤنٹ کے چیکس ہوں گے, بڑی اماؤنٹ کی پے رولز ہیں, بڑی اماؤنٹ کی انوائسز ہیں, وہاں پر پھر ایک شخص سائن نہیں کرے گا بلکہ 2 شخص اس چیک کو سائن کریں گے. آفیشیل پیمنٹس میں آپ اس چیز کو آبزرو کرتے ہوں گے کہ چیکس 2 یا بعض صورتوں میں 3 افراد نے سائن کیے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ دا سائننگ آف بلینک چیکس اینڈ چیکس ان فیور آف دا سگنیٹری شوڈ بی پروہیبٹڈ. بلینک چیک نہیں چلے گا جناب. آپ چیک سائن کر کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے جی, آپ بعد میں اس کے اوپر اماؤنٹ فل ان کریں اور دے دیں, میں ذرا جا رہا ہوں ملک سے باہر, تو یہ بلینک چیک رکھیں آپ. نیور, اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. اور نہ ہی ایسا کام ہوگا کہ سگنیٹری خود اپنے نام کا چیک سائن کر لے, یہ کام بھی نہیں ہوگا. سگنیٹری خود اپنے نام کا چیک سائن نہیں کر سکتا, اور نہ ہی بلینک چیکس کو سائن کر کے رکھ دیا جائے گا کہ جی ضرورت پڑنے پر ہو سکتا ہے سگنیٹری وڈ ناٹ بی اویلیبل تو دیز چیکس ول بی یوزڈ. نیور, ایسا کام نہیں کرنا, بہت بڑی کنٹرول ویکنیس کہلائے گی. پھر نیکسٹ پروسیجر یہ ہے جی کہ دا چیکس شوڈ بی کراسڈ اکاؤنٹ پے اونلی. اول تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کہیں بہت زیادہ چیکس بنائے جاتے ہوں پیمنٹس کے لیے, بے شمار سپلائرز ہیں جن کو پیمنٹس کرنی ہے, وہاں پر چیکس کے اوپر ہی وہ کراس والی 2 لائنز پرنٹ کروا لی جاتی ہیں تاکہ کبھی ہم بھولے ہی نہ. اگر کبھی بھول بھی جائیں تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. یعنی کہ ہم نے لائنز ڈرا کرنے والی زحمت نہیں اٹھانی, ہم نے چیک پر 2 لائنز پرنٹ کروا لی ہیں پیرالل اکاؤنٹ پے اونلی کے نام سے. لیکن اگر کہیں ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے جو بھی چیک ایشو ہوگا اس کو کراسڈ چیک کے طور پر ہی ایشو ہونا چاہیے. فائدہ اس سے کیا ہے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتا چکا کہ جو کراس چیکس ہوتے ہیں وہ جس شخص کے نام کا چیک ہوتا ہے صرف اور صرف اسی شخص کے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر اس کراس چیک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, کسی اور کے اکاؤنٹ میں وہ فنڈز ٹرانسفر اس چیک کے اگینسٹ نہیں کیے جا سکتے, اس لیے دا چیک شوڈ بی کراسڈ. اب نیکسٹ بہت اہم کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ دا سپورٹنگ ڈاکیومینٹس شوڈ بی کینسلڈ ایز پیڈ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کلوزلی آبزرو کرنا چاہیے اپنی انوائرمنٹس کو. آپ دیکھتے ہوں گے عموماً کہ جب کبھی آپ کوئی اچھے ریسٹورینٹ میں سپوز آپ کھانا کھانے گئے, انہوں نے آپ کو ایک انوائس ریز کی, آپ نے اس کے اگینسٹ پیمنٹ کر دی, تو اس انوائس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے پیڈ کی. ایسا ہوتا ہے. یہ اس پیڈ کی سٹیمپ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت کہ جب آپ کسی انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ کر چکے ہیں, اب آپ پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ اگر کسی انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ کر چکے ہیں اور آپ ایک سسٹمیٹک آرگنائزیشن ہے, آپ اس انوائس کو یا اس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو کینسل کر دیں تھرو فکسنگ a stamp of paid on it, کہ آپ نے ایک سٹیمپ اس کے اوپر لگا دی کہ this supporting document has been paid off. اب اس کے اگینسٹ ڈپلیکیٹ پیمنٹ نہیں ہو سکے گی. اگر آپ کسی ایک سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو پیمنٹ کی سٹیمپ نہیں لگاتے تو وہاں پر چانسز ہیں کہ وہی والا سپورٹنگ ڈاکیومنٹ دوبارہ کہیں پیش کر دیا جائے اور اس کے اگینسٹ اسی شخص کو
ایک اور پیمنٹ بھی ہو جائے. اس لیے that supporting document should be stamped with cancelled اور paid stamp. یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی چیک جس نے سائن کیا تھا اس نے اس وقت اس سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کو بھی تو سائن کیے تھے نا. تو سگنیچرز جو ہیں بعض اوقات کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ سگنیچرز تو اس ڈاکیومنٹ کو اپروو کروانے کے لیے تھے. یہ وجہ تھی کہ وہاں پر ہم نے ایک اور کنٹرول پروسیجر پڑھا تھا کہ اپروو کرنے والا شخص سگنیٹری آف دا چیک سے ڈفرینٹ ہوگا. اور اسی کنفیوژن کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے اب ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پیڈ کی سٹیمپ لگا دی جائے تاکہ اب وہ ڈاکیومنٹ جو ہے دوبارہ استعمال نہ ہو سکے پیمنٹ کے لیے. ایک مرتبہ اس ڈاکیومنٹ کے اگینسٹ پیمنٹ ہوگی, بس بات ختم. اب نیکسٹ پروسیجر یہ ہے جی کہ دا چیک should preferably be dispatched immediately. If not, these should be held in a safe place. آپ نے جب چیک بنا لیا, چیک سائن ہو گیا, اب کیا کام ہے کہ جی آپ اس چیک کو روکے رکھیں. اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس چیک کو فوری طور پہ ڈسپیچ کر دیں سپلائر کی طرف. اور اگر کسی وجہ سے آپ آج نہیں ڈسپیچ کر سکتے, آفس ٹائم ختم ہونے کو ہے, آپ اس کو پھر کسی سیف پلیس پر رکھ کے جائیں گے تاکہ وہ گم نہ جائے. کیونکہ جتنا ڈیلے کرتے ہیں نا کسی چیز کو اتنا ہی وہ گمنے کے چانسز ہوتے ہیں. لہذا آپ جب ایک پروسیس پورا کر چکے, ایک پروسیجر سے گزر چکے, یو ہیو اسپینڈ یور ٹائم آن دیٹ پروسیس, تو اب اس کو اس کی انتہا تک پہنچا دو. اور اس کی انتہا کیا ہے کہ آپ اس چیک کو ڈسپیچ کر کے فارغ ہو جائیں کہ جی اوکے چیک ڈسپیچ ہو گیا, اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ڈسپیچ نہیں کر سکے اس تاریخ میں جس تاریخ میں آپ نے چیک بنایا, تو اس کو آپ کسی سیف پلیس پر رکھ کر جائیں تاکہ نیکسٹ ڈے آپ جب آئیں وہیں سے اس کو پک کریں اور ڈسپیچ کریں. کلیئر؟ نیکسٹ پروسیجر اسی چیک پیمنٹس کے ریفرنس میں ہے کہ دا ریٹرنس چیکس میں بی اوبٹینڈ فرام دا بینک. آپ نے جو چیک پے کیے, بعض صورت میں وہ چیکس واپس ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ چیک واپس ہو گئے تو ان چیکس کا بھی آپ کے پاس ایک ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے. یہ وہ بات کر رہا ہے. اور ان پہ پھر سیمپل چیک بھی کیا جاتا ہے ریکارڈز کے ساتھ. پھر ان چیکس کے اگینسٹ نئے چیکس بھی ایشو کیے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اگر کسی بنا پر بعض اوقات سگنیچرز جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کر رہے, یا کوئی ڈیٹ غلط ڈال گئی, یا کوئی اماؤنٹ جو ہے فگر میں آپ نے غلط لکھ دی اور ورڈز میں غلط لکھ دی, میچ نہیں کر رہے, کسی بھی بنا پر چیک ریٹرن ہو گئے, ان کو آپ کلیکٹ کریں اور ان چیکس کو کینسل کر کے ان کی بجائے اب آپ ایک نیا چیک ایشو کریں گے. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا جی, اب جب بھی یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا یہاں پر بینک ریکنسیلیشنز کی بات بھی آتی ہے. ہمیں کنٹرول رکھنا ہوتا ہے بینک ریکنسیلیشن پر بھی. بینک ریکنسیلیشن کے بارے میں آپ اپنی ارلیئر کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ بزنس نے ایک کیش بک مینٹین کی ہوتی ہے جس میں کہ وہ تمام ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے بینک میں ڈپازٹ کروائیں یا بینک سے وڈرا کیا. اور وہ تمام کی تمام ٹرانزیکشنز بینک بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں اس بزنس کے نام کے ساتھ. وہ بینک سے رابطہ کر کے ہم ایک اسٹیٹمنٹ منگواتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو ہم اپنی کیش بک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اور جہاں پر کچھ ڈسکریپنسیز آ جائیں ان کو ہم ریموو کرتے ہیں. اگر ہماری اپنی کیش بک امینڈ ہونے والی ہوں تو ہم اپنی کیش بک میں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور جہاں پر کہیں کوئی ٹائمنگ ڈفرینس ہو لائک انپریزنٹڈ چیکس اینڈ ان کلیکٹڈ چیکس کی صورت میں آپ ان کے لیے بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹس بنا لیا کرتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ میں مسٹیک نظر آ رہی ہو تو اس کو بھی آپ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ میں ایڈجسٹ کر لیا کرتے ہیں. یہ بریف سا تعارف میں نے آپ کو کیا ہے بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. اب اس بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کو بنانے کے ریفرنس میں ہم کنٹرول پروسیجرز دیکھنے جا رہے ہیں.
تو دیکھیے پہلا کنٹرول پروسیجر کیا ہے کہ the bank reconciliations should be prepared on a regular basis at least monthly. آپ نے جب بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹس بنانی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کسی منتھ میں بنا لی بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ اور پھر چھوڑ دیا، پھر 4-6 مہینے کے بعد دوبارہ کہا اچھا یار بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ تو بنا کے دیکھو کہ ٹیلی کرتا ہے بینک اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ہماری کیش بک یا نہیں. نہیں، ریگولرلی اگر بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہیں تو ویکلی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ منتھلی تو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بننا چاہیے. ہاں اگر بہت کم ٹرانزیکشنز ہیں تو کوارٹرلی بنا لیں، بہت کم ٹرانزیکشنز ہیں تو اینولی بنا لیں، لیکن بنائیں آپ ایک ریگولر انٹرولز کے بعد، یہ نہیں کہ کبھی بنائی اور کبھی نہ بنائی. سو بہرحال ہم جس لیول کی آرگنائزیشن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ٹرانزیکشنز کافی زیادہ ہوا کرتی ہیں، تو وہاں پر ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ منتھلی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ضرور بننا چاہیے، اور ہر بینک کے لیے الگ الگ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ہوگی، اوبویس سی بات ہے. نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ دا پرسن ریسپانسبل فار پریپریشن شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دا ریسیٹ اینڈ پیمنٹس. وہ شخص جو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے وہ شخص ریسیٹس اور پیمنٹس کے کام سے انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ شخص نہ تو کلیکشنز کر رہا ہوگا، نہ وہ ریسیٹس کو ریکارڈ کر رہا ہوگا، نہ وہ پیمنٹس کر رہا ہوگا، نہ وہ پیمنٹس کو ریکارڈ کر رہا ہوگا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہوگا تاکہ کسی بھی طرح سے وہ باعث نہ ہو، وہ اپنی غلطیوں کو نہ چھپا رہا ہو، اس لیے اس کو ریکنسیلیشن کرنے والے شخص کو ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہونا چاہیے. نیکسٹ یہ بات ہے کہ if the reconciliation is prepared by an independent person, so that independent person should obtain bank statement directly from the bank and hold that bank statement until the reconciliation is completed. دیکھیں اگر وہ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ حاصل کر لیتا ہے بینک سے اور اس بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کو اوپن کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو شخص کیش بک مینٹین کر رہا ہے، تو وہ کیش بک مینٹین کرنے والا شخص فوراً بھانپ جائے گا کہ فلانی جو میں نے غلطیاں کی ہوئی تھیں ان کو فوراً میں ٹھیک کر لوں، وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو گئی ہیں. اب ایسی چیز کو پکڑنے کے لیے تو وہ انڈیپینڈنس آپ نے ڈیولپ کی ہے، تو کیوں آپ پھر اس انڈیپینڈنس کو ڈیولپ کرنے کے بعد دوبارہ سے خراب کر رہے ہیں؟ اگر ایک انڈیپینڈنٹ شخص بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے تو اس کو بینک اسٹیٹمنٹ ہولڈ کرنا چاہیے انٹل انلیس کہ وہ ریکنسیلیشن کمپلیٹ ہو جائے. اب وہ ٹھیک ہے اوپن کر دے، اب تو اس نے ریکنسائل کر لی باتیں، اب تو اس نے دیکھ لیا کہ کیا کیا چیزیں ہماری کیش بک میں غلط تھیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ چکا ہے، اور کیا کیا ٹائمنگ ڈفرینسز تھے، کون کون سی آئٹمز ہماری بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہی تھیں جو کہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھی لیکن نہیں ریکارڈ کی گئیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ریکنسیلیشن کرنے والا شخص زیادہ بہتر طور کا سامنے لے کر آ سکتا ہے کہ جی یہ سب کچھ ہوا ہونا چاہیے تھا کیش بک کے اندر. اینیویز یہ بینک ریکنسیلیشن کے ریفرنس میں ہم نے کنٹرول پروسیجرز پڑھے. اب نیکسٹ جو ایریا آ رہا ہے وہ ہے پیٹی کیش کا. پیٹی کیش کے بارے میں آپ لوگ اگین اپنی ارلی کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ پیٹی کیش چھوٹا موٹا ایکسپینس کرنے کے لیے ایک پیٹی کیشیئر کو تھما دیا جاتا ہے کہ جی آپ پیٹی کیش ایکسپینسز کے لیے رسپانسبل ہیں، آپ ان پیٹی کیش ایکسپینسز کو کیجئے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پر پیٹی کیش کی ضرورت ان آرگنائزیشنز میں پڑتی ہے جہاں پر کہ کیش میں ٹرانزیکشنز نہیں کی جاتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ کیش جو ہے وہ انٹیکٹ بینک میں جمع کروا دیا جاتا ہے. آپ نے کیش ریسیو کیا اپنے کسٹمر سے، اب اس کیش کو آپ استعمال نہیں کریں گے کسی بھی پیمنٹ کے لیے، بلکہ اس کو ایز اٹ از آپ بینک میں جمع کروا دیں گے. اب یہاں پر اگر کیش چھوٹا موٹا کیش آپ پے کرنا چاہ رہے ہیں، چھوٹی موٹی
ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے, تو وہاں آپ کو کیش کا بیلنس ریکوائرڈ ہوگا. آپ پیٹی کیش بیلنس ایک صاحب کو تھما دیتے ہیں کہ جی ناؤ یو آر دا ریسپانسبل پرسن, آپ یہ چھوٹے موٹے ایکسپینسز میٹ کریں. اب دیکھیے نا, وہ چھوٹے موٹے ایکسپینسز لائک جو میں کہہ رہا ہوں, فوٹو کاپی کا ایکسپینس ہے. اب فوٹو کاپی کے ایکسپینس کے لیے آپ چیک تو نہیں ایشو کر سکتے کہ 20 روپے کی فوٹو کاپی کروائیے جناب, چیک پیش خدمت ہے. آپ نے کسی پی این کو بھیجا الیکٹرسٹی بل جمع کروانے کے لیے بینک میں, اس نے اپنی سائیکل ایک سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کی اور وہاں پر 5 یا 10 روپے دینے ہیں. اب وہ 5 یا 10 روپے چیک کے ذریعے سے تو نہیں پیش کرے گا اس کو. اب وہاں پر بہرحال بزنس کا ایکسپینس ہے, بزنس کو وہاں کیش پے کرنا ہے. وہ پی این کو 5-10 روپے دے کر بھیجیں گے, یا کوئی چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ کا خرچہ ہے, پوسٹیج کا خرچہ ہے, پوسٹل سٹیمپس وغیرہ ہیں, ریونیو سٹیمپس ہیں. اب یہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو کیش میں ہی پے کرنا پڑتی ہیں, ان کے لیے آپ کو پیٹی کیش مینٹین کرنا ہوتا ہے. اب وہ پیٹی کیش پر بھی آپ کا کنٹرول مضبوط ہونا چاہیے. اب وہ کیا کنٹرول پروسیجرز ہیں, آئیے دیکھتے ہیں جی. نمبر 1 کہ the level of and location of cash floats should be laid down formally. آپ کو بتانا ہوگا کہ کیش فلوٹ کتنا ہوگا اور کہاں پر رکھا جائے گا. کیش فلوٹ مینس کیش بیلنس. پیٹی کیش کے لیے اسپیسیفکلی ہم کیش فلوٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ جو بیلنس ہوگا پیٹی کیشیئر کے پاس وہ کتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اور کہاں پر وہ اس کو رکھے گا. یہ بات آپ کو ڈیفائن کر دینا ہوگی. نیکسٹ بات یہ ہے کہ دیر شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ ایکسیس ٹو دا فلوٹ. ہر شخص جا کر دراز کھول کر اس میں سے پیٹی کیش کے پیسے نہیں نکال سکتا کہ جی میں تو جناب بزنس کا ایک چھوٹا سا ایکسپینس کرنا ہے. لائک سویپر ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کلیننگ مٹیریل لے کر آنا ہے, مجھے آپ پیسے دیں, میں کلیننگ مٹیریل لے کر آنا چاہتا ہوں. اب فوری طور پر وہ پیٹی کیشیئر صاحب جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ چپ کر کے دراز کھولتا ہے اور اس میں سے 50-60 روپے 100 روپے نکالتا اور کہتا ہے جی میں تو جناب یہ چیزیں لینے گیا ہوا تھا اور میں نے کیش یہاں سے بزنس کے ایکسپینس کے لیے نکالا. نہیں, ایسی بات نہیں. یہاں پر پھر چوری چکاری کے بہت زیادہ خدشات ہو سکتے ہیں. ہر کسی کی ایکسیس نہیں ہونا چاہیے پیٹی کیش پر, بھلے وہ چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے یہی ہے, لیکن اس پر ایکسیس نہیں ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ یہ کہ all expenditure should require a voucher signed by a responsible official, not the petty cashier. اب وہ جو پیٹی کیشیئر ہے وہ اس حد تک ریسپانسیبل نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹی کیش واؤچرز کو بھی وہی آتھورائز کر رہا ہو, گڑبڑ کر دے گا. وہاں پر جو شخص پیٹی کیش واؤچرز کو آتھورائز کرنے والا ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا پیٹی کیشیئر سے. اوکے, یہ پیٹی کیش پر ایک پروسیجر, امپورٹنٹ پروسیجر ہے. نیکسٹ بات آتی ہے کہ دا امپریسڈ سسٹم شوڈ بی یوز ٹو ریمبرس دا فلوٹ. اب یہ امپریسڈ سسٹم کیا ہے, آپ نے آغاز کی کلاسز میں یہ پڑھا ہوگا کہ امپریسڈ سسٹم اور سمپل ایک پیٹی کیش سسٹم ہوتا ہے. امپریس سسٹم میں آپ نے ایک لمٹ مقرر کر دی سے 1000 روپیز. اب جتنا ایکچوئل ایکسپینس اس نے انکر کیا ایک ماہ میں, وہ آپ نے دوبارہ اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ریمبرس کر دیا. لائک 980 روپیز اس نے ایکسپینڈیچر کیا 1000 روپیز میں سے, 20 اس کے پاس فلوٹ پڑا ہوا ہے. اب وہ 980 دوبارہ اس کو ری امبرس ہو گیا. اب 980 کی ری امبرسمنٹ جو ہے وہ جب اس کے ہاتھ میں آئے گی تو یعنی کہ ٹاپ اپ ہو گیا. اب وہ ٹاپنگ اپ 1000 کی لمٹ پہ پہنچ گئی. اس کو امپریسڈ سسٹم کہتے ہیں. اس کے برعکس جو پیٹی کیش سسٹم یا سمپل سسٹم ہے وہ کیا ہے کہ ہر مہینے اس کو 1000 روپیز دے دیے جائیں. اب ہر مہینے اس کو 1000 روپیز دے دیے جانے کا مطلب ہے کہ کہیں اس کے پاس 50 روپے اگر پڑے ہوئے ہیں تو 1000 کے ساتھ 1050 روپیز ہو گئے. اگر اس کے پاس 100 روپے پڑا ہوا ہے تو 1000 آپ نے دیا 1100 روپیہ ہو گیا. ایسی بات نہیں. جو چیز ریکمینڈیڈ ہے وہ کیا ہے کہ امپریسڈ سسٹم ہونا چاہیے اسٹیبلشڈ. سو امپریسڈ سسٹم
کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایٹ اینی ٹائم دا ٹوٹل کیش اینڈ ویلو آف آتھورائزڈ واؤچرز not reimbursed equals a set amount. For example, جیسا کہ میں نے 1000 روپیز آپ کو کہے تھے کہ ایک میکسیمم لمٹ ہے، یعنی کہ آپ نے جو فلوٹ رکھا ہوا ہے، جو کیش ابھی تک خرچ نہیں ہوا وہ فلوٹ ہے نا، اور جو آپ کے آتھورائزڈ پیٹی کیش واؤچرز ہیں جو ابھی ریمبرس نہیں ہوئے، جن کے پیسے ابھی آپ کو ملنے ہیں، وہ دونوں مل کر میکسیمم لمٹ 1000 کے برابر ہی ہونا چاہیے نا. یہ وہ بات ہے. نیکسٹ پروسیجر یہ کہتا ہے ہمیں کہ واؤچرز شوڈ بی پروڈیوسڈ بیفور دا چیک ٹو ٹاپ اپ دا کیش فلوٹ از سائنڈ. دیکھیے اب اس پیٹی کیش کی ٹاپنگ اپ کے لیے آپ کو مین کیشیئر یا مین کیش مینیجر سے پیسے لینے ہیں نا. اب مین کیش مینیجر آپ کو کب پیسے دے گا؟ لائک وہ 20 روپے باقی بچ گئے تھے، 980 روپیز مین کیش مینیجر جو ہے اس نے آپ کو دینے ہیں. وہ کب آپ کو 980 کا چیک دے گا؟ جب آپ تمام آتھورائزڈ پیٹی کیش واؤچرز پیش کر دیں گے. جناب یہ پیٹی کیش واؤچرز پیش خدمت ہیں، ان کے اگینسٹ مجھے 980 روپیز کا جو ہے چیک ادا کر دیا جائے تاکہ میرا پیٹی کیش دوبارہ سے 1000 روپیز کی سیلنگ پر آ جائے، ٹاپ اپ ہو جائے. اوکے. نیکسٹ بات کہتے ہیں کہ واؤچرز شوڈ بی کینسلڈ ونس ریمبرسمنٹ ہیز ٹیکن پلیس. یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے مین چیک کے ذریعے سے پیمنٹس کے وقت بھی کی تھی کہ جن انوائسز کے اگینسٹ پیمنٹ ہو جائیں ان انوائسز کو آپ کینسل کی سٹیمپ لگا دیں، یعنی کہ پیڈ کی سٹیمپ لگا دیں. اسی طرح سے پیٹی کیش واؤچرز جن کے اگینسٹ ریمبرسمنٹ اب آپ کو مل گئی ہے ان کو کینسل کر دینا چاہیے، یعنی کہ وہ ان کے اگینسٹ دوبارہ سے ریمبرسمنٹ کلیم نہ کی جا سکتی ہو، اس لیے ان کو اسی وقت کینسل کی سٹیمپ لگا دینی چاہیے، پیڈ کی سٹیمپ لگا دینی چاہیے، یا جو بھی ایک اپروپریٹ سٹیمپ ہے اس پہ آپ لگا دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ واؤچرز جو ہیں ان کے اگینسٹ ریمبرسمنٹ ہو چکی ہے. نیکسٹ کنٹرول پروسیجر پیٹی کیش پر یہ ہوگا کہ a minimum amount should be placed on a petty cash payment to discourage normal purchase procedures being bypassed. دیکھیں اگر آپ بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ پیٹی کیش پیمنٹس الاؤ کر دیں گے تو بڑی پرچیزز بھی پیٹی کیش کے ذریعے سے ہی ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پیٹی کیش کی صورت میں آپ کو وہ اسٹرکٹ قسم کے کنٹرول میئرز نہیں فالو کرنا ہوتے جو کہ باقاعدہ پرچیزنگ سسٹم کے ہیں. پیٹی کیش تو چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہے، اسٹیشنری کی کوئی آئٹم پرچیز کر لی، کوئی فوٹو کاپی کروا لی، کوئی اسٹیمپس پرچیز کر لی، کوئی آپ نے کوریئر کے چارجز پے کر دیے، اس قسم کے چھوٹے موٹی ایکسپینسز کے لیے پیٹی کیش ہے. تو بڑی پیمنٹس کے لیے تو پیٹی کیش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی پیمنٹس ہوں گی تو آپ پھر ڈیفینیٹلی اگر بڑی پیمنٹس الاؤ ہوں گی کرنے کی تو آپ ڈیفینیٹلی بڑی پرچیزز کو بھی پیٹی کیش سے کر لیں گے تاکہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ قسم کے کنٹرول پروسیجرز کو اوائڈ کیا جا سکے. کلیئر؟ لہذا کم از کم رقم ہونا چاہیے، لائک 100-50 اس قسم کی چھوٹی موٹی اماؤنٹ. پھر یہ کہ a petty cash book should be maintained by the petty cashier. Entries should be made promptly. Petty cashier وہ petty cash book maintain کرے گا اور جیسے ہی petty cash payments ہوں گی فوراً ان کو ریکارڈ کر لے گا petty cash book میں. یہ بھی ایک کنٹرول پروسیجر ہے. نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ periodically the petty cash float should be reconciled to the balance in the petty cash book by an independent person. اب دیکھیں نا فزیکلی وہ اس دراز میں کتنا فلوٹ پڑا ہوا ہے اور پیٹی کیش بک کتنے پیسے بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے پڑے ہونے چاہیے. دیکھیں یہاں پر بھی اگین وہی ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ والا مسئلہ آ سکتا ہے کہ پیٹی کیش کے لیے آپ نے جتنا کیش دیا ہوا ہے اس نے اپنی ذاتی استعمال میں لے آیا ہفتے کے لیے 10-15 دن کے لیے، اور کیش بک بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے جبکہ فزیکلی اتنا کیش نہیں پڑا ہوا اس کے دراز میں. لہٰذا یہاں پر پیریوڈیکلی ایک ریکنسلیشن ہونی چاہیے
کہ جی جتنا کیش بک بتا رہی ہے، پیٹی کیش بک جتنا بیلنس بتا رہی ہے، سے کہ 850 روپے پیٹی کیش بک بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس وقت دراز میں صرف 50 روپے پڑے ہوئے ہیں. 800 روپے سے اس پیٹی کیشر نے اپنے گھر کا بجلی کا بل ادا کر دیا کہ جی ہفتے 10 دن کے بعد میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گا دوبارہ سے. اب یہ بات تو غلط ہے نا. وہ اپنے پرسنل استعمال میں نہیں لا سکتا پیٹی کیش کو. اس کے لیے پھر پیریوڈیکلی ایک ریکنسیلیشن ہوگی. فزیکلی پیٹی کیش کتنا پڑا ہوا ہے دراز میں اور پیٹی کیش بک کتنا بیلنس بتا رہی ہے، ان دونوں کی ریکنسیلیشن. لیکن جی نیکسٹ جو بات آ رہی بڑی مزے کی ہے کہ رولز شوڈ ایگزسٹ پریفریبلی preventing the issue of IOUs or the cashing of checks for employees. IOU پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے. اصل میں IOU جو ہے یہ پورا ایک سینٹینس کے طور پر آپ اس کو لیجئے. IOU میں آپ کا مقروض ہوں، اس کو IOU کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ IOU استعمال ہوتا ہے جب کسی دفتر کے بندے کو 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے تھوڑے سے پیسے ریکوائرڈ ہوں، 50-100 روپے، تو پیٹی کیشر کے پاس چلا جاتا ہے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے سپوز لنچ کرنا ہے، میں آج اپنا والٹ جو ہے گھر بھول آیا ہوں، تو آپ مجھے 100 روپیہ دے دیجئے، میں کل آپ کو دے دوں گا. پیٹی کیشر کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ IOU سائن کر دیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. اب IOU مینس کہ میں آپ کا مقروض ہوں. وہ 100 روپیہ پیٹی کیشیئر سے وہ صاحب لے لیں گے، IOU سائن کر کے دے دیں گے. پیٹی کیشیئر اپنے دراز میں وہ IOU رکھ دیں گے. وہ صاحب اگلے دن 100 روپیہ لوٹا دیں گے اور IOU جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، ختم ہو جائے گی وہ IOU والی بات. سو کہہ رہا ہے کہ IOUs کو بہرحال ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ریت چل نکلے، ویسے تو چلو مدد کی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ریت چل نکلے تو مس یوز ہوتی ہے کہ ہر شخص ہی جناب آج یہ مسئلہ ہے آپ 100 روپیہ دے دیں IOU سائن کروا لیں، آج یہ مسئلہ ہے آپ 50 روپے دے دیں IOU سائن کروا لیں. اب وہ بعد میں مسائل ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، واپسی پھر نہیں ہوتی، اور وہ IOU آپ کے دراز میں بے شمار ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایک تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسری ایک اور بات بھی ہے تو مدد کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو امپلائیز کے آپ کے کولیگز ہیں ان کے پرسنل چیکس ہوتے ہیں. اب فرض کر لیں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، یہ 500 روپے کا چیک ہے، یہ آپ لے لیجئے اور 500 روپے آپ مجھے پیٹی کیش میں سے دے دیجئے. آپ نے بینک تو جانا ہی ہے یا آپ نے باہر جانا ہے، آپ جا کر یہ میرا چیک بھی کیش کروا لیجئے گا. اب بات تو مدد کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بزنس کے اندر اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو میکسیمم اوائڈ کیا جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ کیا وہ شخص اگر امپلائیز کے پرسنل چیکس کو کیش کروانے کے لیے بینک میں وقت ضائع کرے گا تو بزنس کا ٹائم متاثر ہوگا. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے وہ تو چلیں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس بات کی اگر پریکٹس ہی ہو جائے شروع کہ جی IOUs آنا شروع ہو گئے اور امپلائیز کے پرسنل چیکس وہاں سے پے ہونا شروع ہو گئے، تو یہ باتیں بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتی ہیں بزنس کے پیٹی کیش کے پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے. کلیئر جی؟ لے جی ہم نے کنٹرول پروسیجرز سیکھ لیے ان 7 ڈفرینٹ ایریاز میں. اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز کا. اب ٹیسٹ آف کنٹرول کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ ٹیسٹ آف کنٹرول آڈیٹر نے انڈرٹیک کرنا ہوتے ہیں. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا خوبصورت قسم کا کنٹرول پروسیجر انوائرمنٹ بنایا گیا ہے، انٹرنل کنٹرول جو اسٹیبلش کیے گئے ہیں، کیا واقعی اپنائے بھی جا رہے ہیں یا نہیں. اس کے لیے وہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ آڈیٹر صاحب جو ہیں وہ کیا ٹیسٹ آف کنٹرول لگائیں گے کیش سسٹم پر. تو 4 ایریاز ہیں ہمارے پاس جہاں پر ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرنے ہیں. نمبر 1 کیش ریسیٹس، نمبر 2 کیش پیمنٹس،
number 3 bank reconciliations, and number 4 petty cash. So cash receipts کے اعتبار سے سب سے پہلے آڈیٹرز آپ دیکھیں گے کہ جو میل اوپننگ ہے وہ ان پروسیجرز کے مطابق ہی ہو رہی ہے جو کہ کنٹرول پروسیجرز میں اسٹیبلش کیے گئے تھے. اب وہ کنٹرول پروسیجرز آپ کو معلوم ہے کہ چیک کو ریسیٹ کرتے وقت کس طرح سے میل اوپن کرنی ہے اور اس کو کس طرح سے سپرویژن اس کی ہونی ہے اور کہاں پر اس کو ریکارڈ کرنا وغیرہ. نیکسٹ یہ کہ ٹیسٹ انڈیپینڈنٹ چیک آف کیش ریسیٹس ٹو بینک لاجمنٹس، جو کیش ریسیو ہوا اور جو بینک میں پیسے جمع کروائے، بینک لاجمنٹس کا مطلب بینک میں پیسے جمع کروائے، اس میں دیکھیں کہ انڈیپینڈنس ہے یا نہیں. کیش وصول کرنے والا اور بینک میں جمع کروانے والا واقعی دو انڈیپینڈنٹ پرسن ہے، کیونکہ پروسیجر میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پھر ٹیسٹ فار ایویڈینس آف سیکوینس چیک آن اینی پری نمبرڈ ریسیٹ فار کیش. وہ جو کیش سیلز انوائس کے بارے میں بتایا تھا یا ریسیٹ یا کیش میمو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے، کیا ان کا سیکوینس واقعی ہے یا درمیان میں سے کچھ غائب ہوئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آڈیٹر جو ہے وہ ایویڈنس حاصل کرے گا. پھر ٹیسٹ آتھورائزیشن آف کیش ریسیٹس اینڈ پھر ٹیسٹ فار ایویڈنس آف ارتھمیٹیکل چیک آن کیش ریسیوڈ ریکارڈس، کہ آپ نے کیش ریسیٹس کی آتھورائزیشنز اور کیش جو ریسیو کر کے جو ریکارڈ بنائے جاتے ہیں ان تمام کی ارتھمیٹیکل ایکوریسی وغیرہ جو ہیں ان کو چیک کرنا. نیکسٹ بات آتی ہے کیش پیمنٹس کی طرف. کیش پیمنٹس میں انسپیکٹ کی جائے گی کرنٹ چیک بک. کن پوائنٹ آف ویو سے؟ نمبر 1 سیکوینشل یوز آف چیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، نمبر 2 کنٹرولڈ کسٹڈی آف ان یوزڈ چیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور نمبر 3 اینی سگنیچرز اور بلینک چیکس کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ساری باتیں ہم نے کنٹرول پروسیجرز میں پڑھ لی ہیں. اب آڈیٹر جو ہے اس پر ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہا ہے ایک سسٹم کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ جو کنٹرول پروسیجرز اسٹیبلش ہوئے تھے واقعی فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں. سو یہ سسٹم کو چیک کرنے کے لیے آڈیٹر دیکھ رہا ہے کہ کیا واقعی چیک بک جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہے، بلینک چیکس وغیرہ تو نہیں کوئی سائن کر کے رکھے ہوئے. نیکسٹ یہ جی کے ٹیسٹ کرے گا آڈیٹر ٹو انشور دیٹ پیڈ انوائسز آر مارکڈ پیڈ، وہ جو کینسل کرنے کی بات ہم نے سیکھی تھی. اور پھر یہ کہ ٹیسٹ فار ایویڈینس آف ارتھمیٹیکل چیک آن کیش پیمنٹس ریکارڈ انکلوڈنگ کیش بکس وغیرہ، سمپل سی بات ہے. اور پھر ایگزامن ایویڈینس آف اتھارٹی فار کرنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز اینڈ ڈائریکٹ ڈیبٹس. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اسٹینڈنگ آرڈر اور ڈائریکٹ ڈیبٹس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی. بڑا مختصراً آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسٹینڈنگ آرڈر مینس کہ آپ نے بینک کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں کہ فلانے شخص کو ایک مخصوص تاریخ پر ایک مخصوص اماؤنٹ پے کرنی ہے. اب اس کے بارے میں آپ ایویڈنس لیں گے کہ کیا یہ اسٹینڈنگ آرڈرز کے تحت ہی پیمنٹس ہو رہی ہیں. اور ڈائریکٹ ڈیبٹس یہ کہ اس میں اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے، لیکن وہ شخص جس کو پے کرنا ہے اور جس ڈیٹ کو پے کرنا ہے، لائک بجلی کا بل، آپ نے بجلی کا بل کس تاریخ کو دینا ہے، کس محکمے کو دینا ہے، یہ ڈیٹرمنڈ ہے. اماؤنٹ ہر مہینے ڈیفرنٹ ہوگی تو وہاں پہ ڈائریکٹ ڈیبٹس آئیں گے. تو یہ بات یوں کہی جا رہی ہے کہ ایگزامن ایویڈینس آف اتھارٹی فار کرنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز اینڈ ڈائریکٹ ڈیبٹس، کہ ہم جو موجودہ اسٹینڈنگ آرڈرز اینڈ ڈائریکٹ ڈیبٹس ہیں ان کی اتھارٹی کے بارے میں ایویڈنس حاصل کریں گے کہ وہ آتھورائزڈ اسٹینڈنگ آرڈرز اینڈ ڈائریکٹ ڈیبٹس ہیں یا نہیں. نیکسٹ بات آتی ہے جی بینک ریکنسلیشن کے بارے میں کہ ایگزامن کریں ایویڈنس آف ریگولر بینک ریکنسلیشنز. ٹھیک ہے، یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ منتھلی ہونا چاہیے. ایگزامن کریں ایویڈنس آف انڈیپینڈنٹ چیک آف بینک ریکنسلیشن، اس کے لیے سگنیچرز ہوں گے جو شخص ریکنسلیشن کر رہا ہے اس کے. پھر ایگزامن کریں ایویڈنس آف فالو اپس آف آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمس آن دا بینک ریکنسلیشن. اب دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ بینک ریکنسلیشن میں انپریزنٹڈ چیکس لکھے جاتے ہیں، ان کلیکٹڈ چیکس لکھے جاتے ہیں. اب یہ آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمس ہیں، یہ ٹائمنگ ڈفرینس ہوتا ہے تبھی تو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں ان کو لکھا جاتا ہے.
بائی دا ٹائم 2 دن 5 دن 10 دن کے اندر انہوں نے کلیئر ہو جانا ہوتا ہے. کچھ ایسے چیکس ہوتے ہیں جو کہ 2 مہینے 3 مہینے تک آپ کے بینک میں پریزنٹ نہیں ہوتے, اس پہ پھر آپ فالو اپ رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 6 منتھس کے بعد چیک سٹیل ہو جاتا ہے, اب بینک اس کی پیمنٹ کبھی نہیں کرے گا. ایسے سٹیل چیکس کو پھر آپ رائٹ آف کر دیا کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے پے کیا تھا, ہمارے کریڈیٹر نے ابھی تک ہمارے بینک سے پیسے وہ نہیں وڈرا کیے, 6 منتھس گزر کے ہیں, اب تو یہ چیک بینک کبھی بھی پے نہیں کرے گا, لہٰذا اس کو رائٹ آف کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. ہاں فالو اپ اس سینس میں کہ جی ہم نے جو چیکس بینک میں جمع کروائے تھے ابھی تک کلیکٹ نہیں ہوئے, بہت ضروری ہے. آپ اس فالو اپ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ چیکس جو آپ نے بینک میں جمع کرائے تھے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں کلیکٹڈ چیکس کے طور پر اپیئر نہیں ہو جاتے. لیں جی اب نیکسٹ بات پیٹی کیش کے بارے میں, کہ اس کے بارے میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پیٹی کیش واؤچرز کی اپروول کو, کینسلیشن آف پیڈ پیٹی کیش واؤچرز کو, اور ایویڈینس آف ارتھمیٹک ایکوریسی کو, اور فائنلی ایگزامن کرتے ہیں ایویڈینس آف انڈیپینڈنٹ چیک آف پیٹی کیش بیلنسز کو. اب یہ پیٹی کیش کے ریفرنس میں کمپلیٹ بات چیت کہ ہم نے پیٹی کیش کے اوپر جو پروسیجرز اپنائے تھے کیا وہ پروسیجرز ایگزیکٹلی فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں. لیں جی دس واز آل اباؤٹ یور کیش سسٹم, کہ ہم نے کیش سسٹم کے اندر کیش ریسیٹس پیمنٹس, بینک ڈپازٹس اینڈ وڈراولز اینڈ پیٹی کیش, ان سب چیزوں کو ہم نے بہترین طریقے سے دیکھ لیا, سمجھ لیا اور سیکھ لیا. کیش سسٹم ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی آپ کو انوینٹری پر اور نان کرنٹ ایسٹس پر جو سسٹم اپروچ اپنائی جاتی ہے آڈیٹرز کی طرف سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے, اس کے بارے میں کچھ بات چیت کی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.